لاہور ایک تاریخی شہر ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت ہے جو ہمیں ایسے لاہور کے بارے میں بتائیں گے، اس کا ذکر کتابوں میں ہی ملتا ہے۔ چودھری یونس لاہور کی ایک تاریخ ہے اور ساتھ ایک سیاسی کارکن بھی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر احمد۔ ناظرین، لاہور کو 12 دروازوں کے اندر ایک تاریخ ہے لاہور کی، اور لاہور بنیادی طور پہ دروازوں کے اندر ہی، جو پرانا لاہور جس کو ہم وال سٹی کہتے ہیں، یہ دروازوں کے اندر ہی لاہور ہوتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ بڑی تیزی کے ساتھ لاہور بدلا، اور اب یہ سینکڑوں سال تاریخ ہے اندرون شہر میں۔ یہاں پہ کئی سو سال پرانی عمارات ہیں، اور یہ لاہور کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملتی ہے وہ کتابوں میں ملتی ہے کہ آج سے 100 سال پہلے لاہور کیسا تھا، 200 سال پہلے لاہور کیسا تھا۔ ہم ان کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ 12 دروازوں کے باہر لاہور کیسا تھا اور 12 دروازوں کے اندر لاہور کیسا تھا۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو لاہور کی 200 سال پرانی تاریخ ان سے ہم جان سکتے ہیں، اگرچہ ان کی عمر 200 سال تو نہیں ہے، لیکن ان کے بچپن میں انہوں نے لاہور کو جس طرح دیکھا تو ان سے بات کرتے ہیں۔ جی چوئی صاحب، دروازیاں تو باہر بھی نہر ایک وگدی ہوندی سی، تسی دیکھی ہوئی ہے؟ بالکل جی، بالکل بہت بالکل، کیوں نہیں۔ اس نہر میں بچپن میں ہم دوستوں کے ساتھ نہایا کرتے تھے، اور نہر کے ساتھ باغ ہوتا تھا، اور نہر میں اس وقت خواتین کپڑے بھی دھویا کرتی تھی۔ بڑا شاندار ایک نظارہ تھا۔ ٹانگے چلا کرتے تھے، گاڑیاں تو تھی نہیں اس وقت۔ ٹانگے اسٹیشن پر سب جگہ جاتے تھے۔ بس یہی لاہور تھا، اسٹیشن، باٹی، داتا دربار، سواری یہی تھی لاہور کی، ٹانگا۔ اچھا، اب اگر ہم یہ بات کریں کہ شالمی گیٹ، وہ شالمی گیٹ کا نام تو ہم نے سنا ہوا ہے، گیٹ کا وجود نہیں دیکھا، تو وہاں آپ نے گیٹ دیکھا ہے کبھی؟ وہاں تھا؟ دیکھا ہی میں نے۔ شالم گیٹ بڑا شاندار دروازہ تھا۔ اس دروازے کے باہر زیادہ تر مٹی کے برتن بنانے والے کمہار ان کے کاروبار تھے، اور وہ مٹی کے برتن بنایا کرتے تھے، یہی زیادہ تر انہی کی دکانیں تھیں۔ کیا بھٹو صاحب میں کیا دیکھا آپ نے جو پیپل پارٹی چلیں گے؟ بھٹو صاحب نے جو روپ کی معاملے عوام میں عجیب بات، ہر جو بیٹھا اٹھ رہا سوچ رہا کسی کا کر سیدھا کر دے۔ بھٹو صاحب کا بہت کیا بات ہے اس کی، اس کا کوئی شانی نہیں۔ اس کو معاشرہ کے دور میں بٹا دیا گیا، جسے بھی لاہور کی پاکستان کی بیٹی کے کاروبار کیا اس کو اپنے کاروبار دیا، اس کو آگے نہیں چلے دیا، ہمیشہ یہی ہوا۔ اس شخصیت کا جس موچی دروازے کوئی جلسہ آپ نے دیکھا ہے؟ کوئی بہت بڑا کوئی لیڈر ادھر آئے ہوں کسی بھی پارٹی کا؟ یار کسی بات ہے، سب جلسوں میں جاتے ہیں مسلم لیگ کے جلسوں میں جاتے تھے۔ وہاں کون کون آ کے تقریریں کرتا رہے مسلم لیگ کے لیڈر؟ لاہور کے ہوتے تھے یار، گورنمنٹ کے وہ ٹڈال کر دے اس کی، اس کو ٹڈا کر دے گاڑیوں کے باندھ دے یار، ملک اختر ان کے احمد سے قربانی، یاسین، سب یاد پڑے۔ اچھا، یہ شالمی کا جو اب تو بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں، بڑا کاروباری مرکز بن گیا ہے، تو جب آپ نے بچپن میں شالمی کیسا تھا؟ شالمی رنگ محل میں چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی تھی، اور مشن ہائی اسکول موجود تھا۔ رنگ محل چوک، اس وقت اس کو رنگ محل چوک ہی کہتے تھے، اور یہ شالم میں اکثر گجر برادری نے قبضہ کرنے کے لیے وہاں وہ بھینسیں باندھتے تھے اور قلعے گاڑ دیتے تھے۔ جدھر جس کا
قلعہ گاڑا ہوتا تھا وہ جگہ اس کے قبضے میں آ جاتی تھی، اور اس طرح یہ اب کروڑوں روپے کی دکانیں ہیں جو اس وقت یہاں پہ بھینسیں باندھی جاتی تھی۔ قدموں کے میلے میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے وہ اٹھا کر وہ قدموں کا میلہ تو ٹانک لگا تھا، دلی تک جاتا، وہاں سے بچوں اٹھا کر لوٹ دیتے تھے۔ پہلے والا لاہور ٹھیک تھا یا اب لاہور ٹھیک ہے؟ لاہور جو پہلے تھا اسی تو مثال دیا تو وہ کمال تھا، کمال سے۔ اب لاہور جو ہے یہ باغوں میں بزرگ نوجوان بیٹھ کے کھیلا کرتے تھے، مجمع لگتے تھے، اکھاڑے ہوتے تھے، کوئی آپ کا بھی کوئی اس طرح کا شوق تھا؟ میں مشاعرے ہوتے سننے جاتا، مشاعرے ہوتے باغ میں، مشاعرے کون سے باغ میں؟ زوری باغ؟ جوزی باغ میں باہر جو جوزی باغ کے باہر۔ چودھری یونس پیپل پارٹی کے ایسے نظریاتی کارکن ہیں جنہوں نے ہر قسم کے خوف اور لالچ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پیپل پارٹی کے ساتھ وابستگی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن میں حاجی حنیف کی طرف سے 85 لاکھ روپے کی خطیر رقم آفر کی گئی کہ اپنے بیٹے کو الیکشن سے دستبردار کرا دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ آج چودھری یونس بیماری اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بتانا ہے کہ جو ماضی کا لاہور تھا اس میں اب موجودہ لاہور میں ان کو ماضی کا لاہور بہت پسند تھا، اور ایک چیز جو مجھے ان کی جو مجھے متاثر کیا کہ لاہور باٹی سے لے کے اسٹیشن اور لچھمی چوک تک یہ ایک سواری ہوتی تھی، اور لوگوں کے زیادہ تر لوگوں کی جو مشاغل تھے، جو ایکٹیویٹی تھی وہ یہاں تک محدود تھی کہ داتا صاحب سے سواری لوہاری کے لیے بیٹھنی، لوہاری سے اسٹیشن تک جانا، لوہاری سے گوال منڈی تک جانا، لچھمی چوک سینما مارکیٹ تھی وہاں تک جانا، اور یہ لاہور آپ جو لاہوریے تھے، جو لاہور کے شہری تھے، ان کا اس ایریے میں ہی ساری مصروفیات ہوا کرتی تھی، باغات ہوتے تھے۔ جس طرح انہوں نے بتایا کہ 12 دروازوں کے باہر ایک نہر بہتی تھی، اور یہ اپنی جوانی میں وہاں پہ نہر پہ نہایا بھی کرتے تھے، اور نہر کے دوسری طرف جدید لاہور جب بننا شروع ہوا وہ اردو بازار کی طرف تھا، پیسہ اخبار کی طرف تھا، پھر یہ کرشن نگر اور اسی طرح گوال منڈی میں جدید آبادیوں میں شمار ہوا۔ تو یہ چیزیں اب نوجوان نسل کو تو کتابوں میں ہی ملتی ہے، تو میری آج خوش قسمتی ہے کہ میں نے ایک زندہ تاریخ سے آپ کو ملوانے کی کوشش کی ہے، اگرچہ اب میں کم از کم اس عہد کے جو ماضی کا لاہور ہے اس عہد کی کوئی شخصیت اب مجھے نظر نہیں آتی جنہوں نے لاہور کو اس طرح دیکھا ہو۔ تنویر احمد، سٹی نیوز، لاہور۔